گزارے ہیں مکہ کے اندر. اب میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی سب سن رہے ہیں؟ بالکل. اچھا، ہم سب کو پتہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک تھی وہ 63 سال تھی، 63 ایئرس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال گزارے. کتنے سال گزارے جی؟ 10 سال. 10 سال. اچھا، اب ذرا اس کو سمجھتے ہیں. 63 سال حضور کی عمر مبارک ہے، 10 سال مدینے میں گزار دیے. پیچھے کتنے رہ گئے؟ 53. یہ 53 سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مکہ کے اندر گزارے ہیں. مطلب میں اور آپ ہم وہاں ہیں جہاں رسول اللہ نے 53 سال گزارے ہیں. الحمدللہ. اور اگر ہمارے نبی نے یہاں 53 سال گزارے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ رسول اللہ یہاں کی ہر جگہ پہ چلے ہوں گے، ہر جگہ سے گزرے ہوں گے. اور الحمدللہ ہم بھی انہی جگہوں پہ چلتے ہیں اور گزرتے ہیں. میرے ایک استاد صاحب تھے، وہ یہ بات کرتے تھے کہ انسان کا مکہ اور مدینہ آ جانا بے شک بہت بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جب وہ مکہ آئے اور مدینہ آئے تو وہ مکہ مدینہ کا ادب کرنے والا ہو. یہ زیادہ بڑی بات ہے، کیونکہ مکہ مدینہ تو لوگ آ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، ادب کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں. اللہ ہمیں ادب کرنے والوں میں شامل کرے. آمین ثم اور آمین. ادب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب میں اپنا قدم مکے کی زمین پہ رکھتا ہوں تو مجھے میرے دل میں کم سے کم یہ خیال آنا چاہیے کہ یار ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم اسی جگہ پہ لگا ہوگا، صحابہ کا قدم اسی جگہ پہ لگا ہوگا، تو میرا گناہ گار قدم اگر یہاں لگ رہا ہے تو یہ کتنا بڑا کرم کیا اللہ پاک نے مجھ پہ. اللہ ہمیں اس احساس کو سمجھنا نصیب کرے. ایک اور بات بھی سن لیں مکہ کی، یہاں پر نیکی کا اجر زیادہ ہے. آپ یہاں ایک نیکی کر رہے ہیں تو اللہ پاک نے یہاں ایک نیکی کو 1,00,000 نیکیوں پر رکھا ہے. اس کو آسان لفظوں میں ذرا سن لیتے ہیں، توجہ رکھیں میرے ساتھ. جیسے ہم یہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک نماز پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب. اچھا، اگر کوئی یہاں ایک بار قرآن کریم پڑھتا ہے تو اس کو 1,00,000 بار قرآن کریم پڑھنے کا ثواب. اگر کوئی مکہ میں ایک روزہ رکھ لے، ایک روزہ رکھنے پر 1,00,000 روزوں کا ثواب. سبحان اللہ. اب آپ ذرا سوچیں کہ پریکٹیکلی کوئی بھی انسان اپنی پوری زندگی میں 1,00,000 روزے نہیں رکھ سکتا. پاسبل ہی نہیں، ناممکن ہے. کیونکہ 1,00,000 روزوں کے لیے انسان کو 1,00,000 دن چاہیے، تبھی 1,00,000 روزے ہوں گے نا جی. اور 1,00,000 دن تو اس کو بھی نہیں ملتے جس کی عمر 100 سال ہو. اس کی زندگی میں بھی 1,00,000 دن نہیں آتے، اور آج کل 100 سال بھی عمر نہیں ہو پاتی لوگوں کی. تو مکے میں ایک روزہ رکھ لیا تو ایسے ثواب ہے جیسے 1,00,000 دن تک کا روزہ رکھا. مجھے نہیں پتا آپ لوگ مکہ میں کب تک ہیں، لیکن اگر اللہ توفیق دے، آسانی ہو، تو جانے سے پہلے مکے میں ایک روزہ رکھ کے ضرور جائیے گا. یہ ذہن میں رکھے کہ یہ کوئی فرض روزہ نہیں ہوگا، ضروری نہیں ہوگا تو نفلی روزہ، لیکن ثواب بہت زیادہ ہے اس پہ. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. زیارت کے سفر سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا، آپ کا، ہم سب کا ایک اتفاق ہونا چاہیے، اور اتفاق یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنا پورا سفر پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ جی. انشاءاللہ. آپس میں باتیں کیے بغیر، موبائل فون کا استعمال کیے بغیر اور کوئی بھی اور کام کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی زیارت پر توجہ دیں. اگر ہماری توجہ ہوئی، اللہ نے چاہا ہمیں بہت کچھ دیکھنے کو، سننے کو، سمجھنے کو مل پائے گا. اگر توجہ نہیں ہوگی تو یہ ہمارا سفر اچھا نہیں ہو پائے گا. آپ جتنا غور کریں گے، توجہ کریں گے، انشاءاللہ سفر بھی اچھا ہوگا، اور سفر میں جو لطف اور مزہ ہے وہ اور زیادہ آئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو توجہ دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کون توجہ دے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. سب دیں گے؟ چلیں، بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ سلامت رکھے آپ کو. اچھا مجھے بتائیں، آپ میں سے کسی نے حکیم لقمان کا نام سنا ہے؟ قرآن کریم میں ان کے نام کی سورہ بھی ہے، اور ان کے بڑے ساری باتیں کتابوں میں لکھی ہیں. ان کی ایک بات ایک کتاب میں لکھی ہے کہ صحت کے لیے نا انہوں نے بہت سارے نسخے دیے ہیں، جو ایک قدرتی نسخے ہوتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے صحت کے. تو انہوں نے ایک بیان کیا ہے کہ جب انسان زیادہ کھانا کھاتا ہے تو اس کو غنودگی آتی ہے. غنودگی سمجھتے ہیں آپ؟ کہہ سکتے ہیں سستی، ٹھیک ہے، زیادہ کھانا کھانے سے. تو ابھی یہ جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، یہ ضرور زیادہ کھانا کھا کے آ رہے ہیں ہوٹل سے، اس لیے ان سے ہاتھ نہیں اٹھا ابھی. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی آنکھیں بند ہو رہی ہیں نیند سے. اچھا ایسا ہے کہ یہ جو سفر ہے نا، یہ ظہر کی نماز تک ہے. مطلب 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے تک ہم ہوٹل پہنچ جائیں گے. تو اگر اس میں سو گئے تو مجھے نہیں لگتا یہاں آنے کا فائدہ ہوگا کوئی. ٹھیک ہے، اب آئے ہیں تو جاگ لیتے ہیں. تو یہ جن کو نیند آ رہی ہے تھوڑا توجہ رکھیں انشاءاللہ. ابھی ہماری پہلی زیارت جہاں ابھی یہ بس جا رہی ہے اس کے بارے میں ہم پہلے بتا دوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں مل کے چلے تھے مکہ سے مدینہ.
اور جب یہ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں جبل سور پہاڑ ایک آتا ہے، اس پہاڑ کے پاس آ کے یہ رکے. ذرا اس نام کو آپ سب دہرا لیں، کیا نام ہے؟ جبل سور. یہ اس پہاڑ کے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور ہماری جو پہلی زیارت ہے وہ یہی پہاڑ ہے، جبل سور پہاڑ. تو انشاءاللہ وہاں چلتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ سن لیتے ہیں. آپ لوگ غور سے سن لیجیے گا اس واقعے کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کا ارادہ یہ تھا، یہ لوگ اصل میں مکہ سے مدینہ کے لیے جا رہے تھے. تو حرم سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ پہاڑ ہے. اس پہاڑ کے پاس جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پہاڑ کے اوپر چلتے ہیں. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ پہاڑ کے اوپر کیا ہے؟ تو فرمایا اوپر غار ہے، اس غار کو کہتے ہیں غار سور. تو حضور نے فرمایا ابو بکر وہاں چلتے ہیں. تو یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جب اس پہاڑ پہ چڑھنے لگے، اس پہاڑ کی اونچائی ہے 5413 فٹ کی، ٹھیک ہے، آلموسٹ 5500 فٹ اونچا پہاڑ ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر اوپر لے کر گئے اس پہاڑ کے اوپر. اور اوپر گئے تو غار آ گیا، غار سور. غار سور میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک رہے تھے. کتنے دن رہے تھے جی؟ 3 دن. سب سن رہے ہیں؟ اور ان 3 دنوں میں بہت کچھ ہوا. سب سے پہلی بات، اوپر گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم اوپر پہنچ گئے، غار کے اندر جا کے بیٹھ گئے، وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، سورج ڈوب گیا، بالکل اندھیرا ہو گیا. تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اچانک میرے پیر پر ایک سانپ نے کاٹ لیا. اچھا، ہم سب کو اس لوجک کا پتہ ہے، انسان کو سانپ کاٹے گا، سانپ کا زہر اگر اندر گیا تو انسان مر جائے گا، یہی ہے نا جی؟ بالکل. ابو بکر صدیق کہتے ہیں سانپ نے کاٹا تو میں نے فوراً رسول اللہ کو بتایا کہ میرے پیر پہ سانپ نے کاٹا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا ایک ایسا معجزہ تھا جس سے مجھے شفا مل گئی. وہ کہتے ہیں حضور نے نا اپنا لعاب دہن کا مطلب ہے اپنا تھوک مبارک ابو بکر صدیق کے پیر پر لگایا جہاں سانپ نے کاٹا تھا. اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں بس وہ لگا تو کہتے ہیں مجھے جتنا درد ہو رہا تھا وہ درد وہاں پر ختم ہو گیا، جو تکلیف ہو رہی تھی وہ تکلیف بھی ختم ہو گئی. یہ رسول اللہ کا معجزہ تھا کہ اللہ پاک نے آپ کے لعاب میں، آپ کے تھوک مبارک میں شفا رکھی تھی. اور یہ صرف ایک جگہ نہیں ہے، مطلب اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت جگہ پر ایسا ملتا ہے حدیث کی کتابوں کے اندر کہ رسول اللہ کے لعاب سے بہت ساری لوگوں کو معجزات نظر آئے. چلے میں آپ کو یہاں 2 بتا دیتا ہوں. جیسے آج بھی مدینہ سے 167 کلومیٹر آگے ایک کنواں ہے جس کا نام ہے بیر شفا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس کنویں کے پاس رسول اللہ کے ساتھ آئے اور ہم نے ایک ڈول کو رسی کے ساتھ باندھ کر کنویں میں پھینک دیا. اور جب ہم نے پانی نکالا تو صحابہ کہتے ہیں کہ وہ کھارا پانی تھا، کڑوا تھا، جو پیا نہیں جا رہا. کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ کو بتایا کہ یہ پانی تو پینے کے قابل نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو بات؟ جی. تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنا لعاب اس میں ڈالا کنویں میں. کہتے ہیں اب جب ہم نے پانی نکالا تو وہ کڑوا پانی میٹھا ہو چکا ہوا تھا. اور آپ دیکھیں کہ آج 1400 سال کے بعد بھی وہ کنواں وہاں پر ہے اور آج تک اس کنویں کا پانی میٹھا ہے. سبحان اللہ. اور الحمدللہ میں نے اس پانی کو پیا ہے، مطلب کئی بار پیا ہے الحمدللہ، آج تک میٹھا ہے. رسول اللہ کا زندہ معجزہ ہے جو قیامت تک لوگوں کے سامنے. اسی طرح حضرت علی کی حدیث ہے کہ وہ ایک جنگ میں، وہ کہتے ہیں کہ جنگ ہونے والی تھی تو میری آنکھوں میں درد تھا. تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں درد ہے، تو آپ بلاؤ. حضرت علی آئے تو حضور نے اپنا لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا. تو حضرت علی کہتے ہیں مجھے 2 فائدے ہوئے. پہلا فائدہ ہوا کہ میرا درد ختم ہو گیا، اور دوسرا یہ فائدہ ہوا کہ میری جو نظر تھی وہ اور زیادہ تیز ہو گئی. سبحان اللہ. یہ حضور کا معجزہ تھا. تو اب یہاں تھوڑا سا سمجھیے گا میرے ساتھ بات کو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اللہ پاک نے آپ کو بالکل مختلف بنایا ہے عام انسانوں سے. مطلب جو تھوک ہے، سن لیں، جو تھوک ہے یہ انسان کے لیے ایک ایپ والی چیز ہے، ٹھیک ہے. مطلب ہم نے 2 چیزیں سنی، ابو بکر صدیق کے پیر پہ تھوک لگا دی، آنکھوں میں حضرت علی کے لگا دی. نارمل ایک عام انسان کے لیے یہ ایک اچھی چیز نہیں مانی جائے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی عیب نہیں تھا. آپ ہر عیب سے پاک تھے. اللہ پاک نے آپ کو ایسا بنایا تھا. مطلب میرے آپ کے اندر کوئی خامی، کوئی کمی ہو سکتی ہے، رسول اللہ میں کوئی کمی نہیں تھی. آپ کو اللہ پاک نے بے عیب بنایا تھا. یہاں تک کہ چلیں اس میں ایک اور بات میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ ایک عام انسان اور رسول اللہ میں اتنا فرق ہے کہ عام انسان کا پسینہ
انسان کو دور کرتا ہے، رسول اللہ کے پسینے میں خوشبو ہوا کرتی تھی. سبحان اللہ. یہ واضح بات ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے. ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے انس بن مالک. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے گھر میں دوپہر میں آتے تھے کھانا کھانے، اور یہ سنت ہے کہ رسول اللہ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرتے تھے، سوتے تھے. اس کو کہتے ہیں قیلولہ. اس سنت کو کیا پتا ہوگا سب کو. تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ ہمارے گھر آتے تھے، دوپہر میں کھانا کھا کے ہمارے گھر سو جاتے تھے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی چھت پر کھجوروں کی شاخیں رکھی ہوئی تھیں جس سے ہم نے چھت بنائی تھی. تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ سورج کی تھوڑی تھوڑی شعائیں اندر آتی تھی. پتہ نہیں میں یہ سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب دھوپ اندر پڑتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے پسینہ گرتا تھا. تو وہ کہتے ہیں میری ماں کا نام تھا ام سلیم. وہ ام سلیم کانچ کی شیشی پہ رسول اللہ کا پسینہ اکٹھا کرتی تھی اور اس کو اپنی خوشبو میں ملاتی تھی. ایک دفعہ وہ کر رہی تھی تو رسول اللہ جاگ گئے. تو فرمایا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ تو کہا رسول اللہ میں نے آپ کا پسینہ اس شیشی میں اکٹھا کیا ہے، اس کو میں اپنے عطر میں ملاتی ہوں. جب میں ملاتی ہوں تو میرا عطر بہت زیادہ خوشبودار ہو جاتا ہے. تو اس کے جواب میں رسول اللہ نے فرمایا اے ام سلیم تم نے اچھا کام کیا. یہ رسول اللہ نے ان کو جواب دیا. تو یہ صحابہ کا طریقہ تھا کہ ان کو پتا تھا